هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين آمنوا بآياتنا والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. محترم بھائیوں، ہماری زندگیوں میں سے ایک سال اور نکل گیا. ایک سال اور مکمل ہونے پہ ہر انسان کی زندگی میں سے ایک سال منہا ہو گیا، ایک سال کم ہو گیا. یہ وقت کیا ہے؟ وقت جو ہے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک بڑی ہی اہم اور عجیب مخلوق ہے. زمین پہ رہنے والے انسان وقت کا تصور سورج اور چاند کی گردش سے لگاتے ہیں. اس کائنات کے مختلف حصوں میں وقت کے پیمانے مختلف ہیں. انسانوں کے لیے پیمانے یہ ایک سیکنڈ، ایک منٹ، پھر ایک گھنٹہ، پھر ایک دن، پھر ایک ہفتہ، پھر ایک مہینہ، پھر ایک سال، یہ ہمارے پیمانے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات میں ایسے مختلف جگہ ہیں جہاں وقت کے پیمانے مختلف ہیں. ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. ایک جگہ فرمایا تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةٍ. اللہ کی طرف معاملات پہنچائے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. فرشتے مختلف معاملات کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں ایک دن میں، جس کا لمبائی اور جس کا یعنی مقدار کیا ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. وقت اللہ کی مخلوق ہے. انسانوں کے لیے اس زمین پہ جو وقت دیا گیا ہے اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے وقت کو استعمال کر کے اللہ کے ساتھ ملاقات کی تیاری کی جائے. اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے اس وقت کو استعمال کر کے اس کی تیاری کی جائے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کا بیان فرمانے کے بعد ساتھ ہی یہ بات فرمائی کہ جن لوگوں کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے، جو لوگ ہماری ملاقات کے انتظار میں نہیں ہے اور اس کی تیاری میں نہیں ہے، وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ان کے نزدیک وقت کی کوئی اہمیت نہیں، اگرچہ وہ وقت کو اتنی اہمیت دیتے ہوں کہ وہ وقت پہ دفتر پہنچتے ہوں، وقت پہ اپنے کاروبار پہ پہنچتے ہوں، اور کاروبار پہ بیٹھتے وقت ایک لمحہ وہ ضائع نہ کریں. لیکن یہ کاروبار کے لیے وقت نکالنا، یہ نوکریوں کے لیے وقت نکالنا، یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. اگر اس میں آخرت کا تصور نہیں ہے، آخرت کی تیاری کی نیت اور اس کا لحاظ نہیں ہے آخرت کا، تو یہ سارے کا سارا جو ہے وقت ضائع کرنے والی بات ہے. یہ زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے. انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زندگی اور جو وقت ہمیں دنیا میں دیا گیا ہے اس کی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ یہ کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حالانکہ اس وقت میں لوگ کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں، کتنے بڑے بڑے جابز کرتے ہیں. کوئی سی ای او ہے، کوئی بڑا ایکسپرٹ ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، اس کے ایک ایک منٹ کی قیمت لاکھوں میں ہے.
اس کے مہینے کا معاوضہ کروڑوں میں ہے، وہ اپنے نزدیک سمجھتا ہے کہ میرا وقت بڑا قیمتی ہے. لیکن محترم بھائیوں، قرآن کے اگر نقطۂ نظر سے وقت کو دیکھا جائے، قرآن کے نقطۂ نظر سے اگر وقت کو یعنی اس کی حقیقت کو پہچانا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ وقت اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے. قرآن کے ہی الفاظ ہیں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. او دنیا میں رہنے والے لوگوں، کیا اللہ نے تمہاری طرف ڈرانے والا نہیں بھیجا، یعنی پیغمبر نہیں بھیجا؟ اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی جس کو تم استعمال کر کے نصیحت حاصل کرتے اور آخرت کی تیاری کرتے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو وقت اللہ نے دیا ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے. اور اگر اس نقطۂ نظر سے وقت کو دیکھا جائے تو پھر یہ کوئی اس کا جوڑ بنتا ہی نہیں، اس کا تک بنتا ہی نہیں کہ وقت کے گزرنے پہ انسان خوشیاں منائے. مغربی کلچر میں، یورپ اور امریکہ میں نیا سال شروع ہونے پہ باقاعدہ فائر ورکس کیے جاتے ہیں، چھڑیاں چلائی جاتی ہیں، میوزک چلایا جاتا ہے، روشنیاں جلائی جاتی ہیں، بڑی بڑی تقریبات منعقد ہوتی ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ جیسے ہی 12 بجے کا وقت جو ہے وہ کلاک پہ ہوا، پچھلا دن ختم ہوا، نیا دن شروع ہوا تو نیا سال شروع ہو گیا. لوگ خوشیاں مناتے ہیں سال نیا طلوع ہونے کی. مسلمانوں کا سال ابھی شروع ہوا ہے، محرم، یکم محرم، کچھ دن پہلے. اب اس پہ خوشی منانے والی بات ہے یا فکر مندی والی بات ہے؟ جو تو مسلمان ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا وقت محدود ہے، میری فنش لائن اللہ نے پہلے سے ڈیفائن کر رکھی ہے. ہر انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ابھی وہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عمر لکھ دی تھی کہ کتنی دیر تک وہ اس دنیا میں زندہ رہے گا. اگر وہ فنش لائن ڈیفائن ہے، اگر وہ فنش لائن پہلے سے طے ہے کہ فلاں سال میں میرا انتقال ہونا ہے، میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اگرچہ وہ فنش لائن کا یعنی علم اللہ نے انسان کو نہیں دیا، وہ اپنے احاطے میں رکھا، اپنے علم کے احاطے میں رکھا. اللہ نے انسان کے فنش لائن کو ڈیفائن ضرور کر دیا ہے اور ہمیں اتنا بتا دیا ہے کہ آپ کو ایک مقررہ مدت کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. اور اگر وہ فنش لائن ڈیفائن ہے، ہمارا اختتام پہلے سے طے ہے، تو پھر ہر آنے والا دن اور ہر آنے والا سال اس میں سے کم کر رہا ہے عمر کو. ہم تو کہتے ہیں یہ انسان، اس کی عمر بڑھ رہی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی عمر کم ہو رہی ہے. ہر آنے والا سال اس کی عمر کو کم کر رہا ہے، وہ اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے. اور اگر اس نقطۂ نظر سے وقت کو دیکھا جائے، سال اور مہینوں کو دیکھا جائے، تو نیا سال شروع ہونے پہ خوشیاں منانے کے بجائے انسان کو فکر کرنی چاہیے. انسان کے اندر ایک کنسرن اور ایک لاس کا احساس پیدا ہونا چاہیے کہ وقت کا ضائع ہونا، اللہ اکبر، یہ کیا چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ عصر نازل فرمائی. عصر جو ہے وہ وقت ہی کو کہتے ہیں، زمانے کو کہتے ہیں. زمانہ وقت کا نام ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے وقت کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی، والعصر. اور قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جائے وہ دلیل ہوا کرتی ہے اس بات پہ جس کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. یعنی جو بیان یا جو چیز ثابت کرنا مقصود ہو، جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہوا کرتی ہے، ایک پروف ہے کہ وہ بات صحیح ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھا کے بیان فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے وقت کی، قسم ہے زمانے کی. زمانہ اور وقت اس بات پہ شاہد ہے کہ انسان خسارے میں ہے. یہ خسارہ کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ بزنس کرتے ہیں یا تھوڑا سا بھی ادراک رکھتے ہیں حساب کتاب کا، ان کو پتا ہے کہ خسارے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا اصل زر
واپس نہ آنے کی بجائے ضائع ہو جائے، اس میں سے اصل زر کم ہو جائے۔ آپ نے بزنس شروع کیا ہے 1 لاکھ کے ساتھ، 1 لاکھ بزنس میں لگایا ہے، 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد جب بھی آپ حساب کرنے بیٹھے ہیں، اگر وہ 1 لاکھ اصل زر جو اوریجنل کیپٹل تھا آپ کا وہ واپس آ جائے اور آپ کی محنت اور آپ کے سرمایہ کا کچھ آپ کو فائدہ ہو جائے تو یہ نفع ہے اور آپ خسارے سے بچ گئے، آپ کا اصل زر بھی واپس آ گیا اور اس کے ساتھ آپ نے کچھ اور بھی کما لیا، یہ تو ہے نفع۔ لیکن اگر آپ کا اصل زر واپس نہ آئے، 1 سال کے بعد آپ حساب کرنے بیٹھے، آپ کو پتا چلا کہ یہ تو 80,000 رہ گئے، تو یہ آپ کا خسارہ ہے۔ انسان کا اصل زر وہ عمر ہے، انسان کا اصل زر وہ وقت ہے جو اللہ نے اس کو دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب ہر لمحہ، ہر ساتھ یہ اصل زر کم ہو رہا ہے، ہر جو ہے کلاک پہ ٹک جو ہو رہی ہے سیکنڈ کی، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ بندے تیرا اصل زر کم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ بالکل اس بندے کی طرح جو برف بیچنے والا ہے، برف بیچنے والا دھوپ میں کھڑے ہو کے برف بیچ رہا ہے، اگر تو اس نے وقت پہ وہ برف فروخت کر دی، وہ اس کو پیسے مل گئے اس برف کے، تو پھر تو وہ نقصان سے بچ گیا۔ لیکن اگر وہ برف پڑی رہے اور وہ کسی کام نہ آئے، نہ بکے، تو وہ برف پگھلتی 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 بالآخر تحلیل ہو جائے گی اور وہ سارے کا سارا نقصان ہی نقصان ہوگا۔ انسان کی عمر اس برف کی طرح ہے جو مسلسل پگھل رہی ہے، جو مسلسل کم ہو رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ سارا کچھ تحلیل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اور اس دنیا سے اس کے جانے کا وقت آ جائے گا۔ موت کا فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہوگا اور وہ جان لینے کے لیے پہنچ جائے گا اور انسان پھر پچھتائے گا کہ میں یہ بھی کر لیتا، میں یہ بھی کر لیتا، میں یہ بھی کر لیتا۔ اس وقت پچھتانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اپنا وقت نہیں سنبھالا، اس نے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو بیان فرمایا، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اب اس کا اصل زر جا رہا ہے، اس کی عمر جا رہی ہے، یہ اس کا خسارہ ہے۔ اور اگر خراب کاموں میں یہ وقت لگایا، اللہ کی نافرمانیوں میں یہ وقت لگایا، تو پھر تو اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ اگلی زندگی میں نکلنا ہے۔ یہ فصل جو ہم بو رہے ہیں، اس کی کھیتی ہم نے کاٹنی ہے، اگلے جہان میں جو زندگی موت کے بعد آئے گی اس میں اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارنے والے لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنی عمر برباد کر رہے ہیں۔ اگرچہ وہ اپنے تئیں وقت کا بڑا اچھا استعمال کرتے ہیں، 1 منٹ ضائع نہیں کرتے، نوکری وقت پہ پہنچتے ہیں، کاروبار بڑے دھیان سے کرتے ہیں، کوئی سستی نہیں کرتے، یہ ساری احتیاط کے باوجود یہ خسارہ ہی خسارہ ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ زندگی کو نہیں گزار رہے۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی، حلال اور مباح کاموں میں ہی وقت لگایا ہے، تو پھر بھی خسارہ ہے، کیونکہ انہوں نے اس زندگی سے آخرت نہیں کمائی، صرف یہ ہے کہ نافرمانی سے بچے رہے۔ اور اگر آپ نافرمانی سے بھی بچتے ہیں، مباح کاموں کی بجائے نیکی کا کام بھی کرتے ہیں، اب نیکیوں میں بھی درجات ہیں، ایک نیکی چھوٹی ہوتی ہے، ایک نیکی بڑی ہوتی ہے۔ اب بڑی نیکی کے بجائے چھوٹی اگر نیکی کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک لحاظ سے خسارہ ہے، کیونکہ آپ اس سے زیادہ کما سکتے تھے، زیادہ بڑی نیکی کر کے زیادہ بہتر کام کر سکتے تھے، اللہ کے ہاں بڑا درجہ پا سکتے تھے۔ کیونکہ جیسے اللہ نے قیامت میں جنت کے درجات رکھے ہیں، اسی طریقے سے اس دنیا میں نیکیوں کے بھی درجات ہیں، ایک چھوٹی نیکی ہے، ایک بڑی نیکی ہے۔ اب بڑی نیکی کے کام کو چھوڑ کے چھوٹی نیکی کرنا یہ بھی گھاٹے کا سودا ہے، تو انسان جو ہے وہ مختلف طریقے سے خسارے کا شکار ہوتا ہے۔ اگر نافرمانی میں وقت گزارا تو یہ تو خسارہ ہی خسارہ، اور اگر نیکیاں نہیں کی
صرف مباح کام کیے تو یہ بھی ایک طرح کا خسارہ ہے کہ آپ یہی زندگی اور یہی وقت نیکیاں کرنے میں لگا سکتے تھے، اور اگر چھوٹی نیکی کی یا بڑی نیکی چھوڑ دی تو یہ بھی آپ کا چوائس جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، اتنا نفع کا کام نہیں ہے جتنا آپ نفع کما سکتے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانے کی اور وقت کی قسم کھا کے انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے بچے گا کون؟ 4 کام ایسے ہیں جو انسان کو خسارے سے بچانے والے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لانا، اللہ کو ماننا، اور ایمان کے وہ سارے جو اعتقادات اور جو عقیدہ ہے انسان کا کہ ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، اللہ کی کتاب اور اس کی شریعت کو، اس کے قانون کو ماننا اور اس قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ ایمان ہے۔ اور آخرت پہ ایمان رکھنا کہ یہ زندگی محدود ہے اور مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے اٹھنا ہے، اور حساب اور کتاب پہ یقین رکھنا، جنت اور دوزخ پہ یقین رکھنا، اس زندگی کے نتائج کو یعنی دیکھا جانا اور اس کے نتائج کو پا لینا، یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ یہ عقیدہ ایمان ہے۔ اور جو بندہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا اس کی زندگی بالکل بیکار ہے، بالکل بیکار ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ کو ماننے کا کیا معنی ہے کہ اللہ کے ہاں آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھول لیا ہے۔ ایمان دراصل اللہ کے ہاں اپنا اکاؤنٹ کھولنے والی بات ہے۔ یہ اکاؤنٹ والی بات انسان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ آپ بہت زیادہ پیسہ کما کے بینک میں لے جائیں اور بینک میں آپ کا اکاؤنٹ نہ ہو، آپ وہاں پیسے کسی کے پاس چھوڑ کے آ جائیں اور کہیں میں نے یہ اتنی کمائی کر لی، اتنا پیسہ میں نے کمایا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی کمایا ہوا پیسہ ہے، میں نے نہ چوری کیا ہے، نہ ڈاکہ مارا ہے، نہ کسی کا حق مارا ہے، یہ میرا پیسہ ہے، بڑی آنیسٹلی آپ نے کمایا ہے، لیکن بینک میں آپ نے اکاؤنٹ نہیں کھولا، وہ جا کے وہاں آپ چھوڑ آئے پیسے، اور جب آپ دوبارہ وہاں جائیں گے اور آپ کہیں میں یہاں رقم چھوڑ دیا تھا، مجھے یہ واپس چاہیے، یا اس میں سے اتنے پیسے مجھے چاہیے، آپ کو لوگ پاگل کہیں گے، آپ کو لوگ بے وقوف کہیں گے کہ بغیر اکاؤنٹ کھلوائے آپ یہاں پیسے چھوڑ گئے، آپ یہاں رقم چھوڑ گئے، تو آپ کون سی رقم مانگتے ہو، کون سے پیسے مانگتے ہو، آپ کا تو یہاں اکاؤنٹ ہی نہیں ہے۔ وہ بندہ جس نے رب کے ساتھ وہ معاہدہ نہیں کیا، وہ بات اللہ کے ساتھ طے نہیں کی کہ یا اللہ تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا معبود ہے، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، اللہ کے تو میرا بندہ ہے، بندہ کے یا اللہ تو میرا معبود ہے، میری ساری عبادتیں، میری ساری محنتیں تیرے لیے ہیں، اللہ کے تیری ایک ایک نیکی کو میں اپنے پاس محفوظ رکھوں گا کیونکہ تو نے میرے ساتھ اکاؤنٹ کھول لیا، تو نے میرے ساتھ اکاؤنٹ کھول لیا ہے۔ یہ ایمان جو ہے یہ اکاؤنٹ کھولنے والی بات ہے۔ اب وہ اپنی نیکیوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہ صرف یہ کہ میں تیری نیکیوں کو اپنے پاس محفوظ رکھوں گا بلکہ اس میں اضافہ کروں گا، 10% نہیں، 20% نہیں، اللہ فرماتے ہیں 70% تک، کہ اس سے بھی زیادہ اللہ اضافہ فرماتے ہیں نیکیوں میں۔ ایک نیکی کرو گے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی کرو گے 10 نیکیاں اللہ دے گا، اور جب اللہ کے ہاں پہنچو گے چونکہ آپ نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اللہ کے ساتھ ایمان لا کے، تو آپ کو وہ نیکیاں واپس بھی ملیں گی اور ان میں اضافہ بھی ملے گا، اور وہ نیکیاں آپ کو فائدہ بھی دیں گی۔ اب اس کے برعکس ایک ایسا بندہ ہے جس نے اللہ کے ساتھ اکاؤنٹ کھولا ہی نہیں ہے، اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں ہے، نہ اللہ کی توحید کو مانا، نہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو مانا، نہ اللہ کی کتاب شریعت کو مانا، اس نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری، اپنی مرضی سے، اور اس کی مرضی میں آیا کہ کسی غریب کی مدد کر دے، اپنی مرضی میں آیا کہ کسی بیوہ کی مدد کر دے، کوئی یتیم خانہ کھول دیا جائے، کوئی ویلفیئر کا کام کر دیا جائے۔ یہ وہی بندہ ہے جو کما کے بغیر اکاؤنٹ کھولے بینک میں پیسے چھوڑنے جا رہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ اکاؤنٹ کھولا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی نیکیوں کا بدلہ کس سے لے گا؟ مرنے کے بعد اس کو نیکیاں کیا فائدہ دیں گی؟ ایک وہ انسان
جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے بغیر ایمان کے، بغیر اللہ کو مانے، وہ بے وقوف انسان ہے جو پیسہ کما کے بینک میں اکاؤنٹ کھولے بغیر اپنا پیسہ چھوڑ رہا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو محترمہ، یہ اس لیے خسارے سے بچنے کی پہلی بات، پہلی شرط اللہ نے جو رکھی ہے وہ ایمان ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کے مقام کو تسلیم کرو، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو مانو، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت اور کتاب کو اور قانون کو مانو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری نیکیوں کا بدلہ بھی دے گا اور تمہارے وقت کا استعمال بھی صحیح ہوگا۔ یہ پہلی شرط ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اور اکاؤنٹ تو کھول لیا لیکن کمائی کر کے اس میں جمع کچھ بھی نہیں کیا، ایسے اکاؤنٹ کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ اکاؤنٹ تو کھولا ہوا ہے لیکن اس میں جمع کچھ نہیں کروا رہا۔ والذین آمنوا کے ساتھ اگلی بات بتائیں وعملوا الصالحات، پہ کما بھی رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے اور اس اکاؤنٹ میں مسلسل جمع کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ان میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن کمائی ہم نے کرنی ہے، وقت ہم نے دینا ہے، اللہ کے فرائض کو ہم نے ماننا ہے، 5 وقتہ نماز، رمضان کے روزے، اور اگر استطاعت ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی، حج کی ادائیگی، یہ سارے کام عمل الصالحات میں آتا ہے، نیکی کے کام، جہاد فی سبیل اللہ کا کام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام، نیکیوں کو عام کرنا، نیکیوں کا حکم دینا، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے جاننے والوں کو نیکی کی رغبت دینا، نیکی کی تعلیم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ سارے اعمال صالحہ ہیں۔ اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو کمائی کرو، اللہ کو کمانے والا پسند ہے۔ جیسے ہم ایک نکھٹو کو جو کوئی کام نہ کرتا ہو، لیزی ہو، وقت ضائع کرتا ہو، غفلت میں رہتا ہو، سوتا رہتا ہو، نہ وقت پہ کام پہ آنا، نہ وقت پہ کوئی ذمہ داری نبھانا، یہ ایسے بندے کو کوئی پسند نہیں فرماتا۔ اللہ بھی ایسے انسان کو بالکل پسند نہیں فرماتا جو کہتا تو ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کے لیے اس زندگی میں، اس دنیا میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، اس کی پرفارمنس نہ ہونے کے برابر ہے، زیرو ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان کے بعد عمل صالح بھی ہو، دین کے لیے کچھ کرنے والا ہو، محنت کرنے والا ہو، اور وتواصوا بالحق، اور دوسروں کو حق کی تلقین کرے، صرف اپنی حد تک نہ رہے کہ میں نیکی کرتا ہوں، میں برائی سے بچتا ہوں تو میرے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس دین کو آپ نے سمجھا ہے، جس رب کو آپ نے مانا ہے، اس کو آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں کہ نہیں۔ یہ پیغام اور یہ تعلیم اور یہ ترغیب نیکی کی آپ دوسروں کو دے رہے ہیں کہ نہیں۔ آپ کی ڈیوٹی میں یہ شامل ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کریں، حق کی نصیحت کریں۔ حق ہر وہ سچی بات ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور حق کا اگر ایک لفظ میں بیان فرمانا ہو تو وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کو ماننا اور دین اسلام کی دعوت دینا، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے اور خسارے سے بچنے کا فارمولہ ہے۔ اور وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرنا۔ محترم بھائیو، یہ زندگی میں اگر انسان صبر نہیں رکھتا تو یہ کامیاب زندگی نہیں ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر جو ہے ایک معنی صبر کا استقامت ہے۔ صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ جس راستے کو آپ نے اپنے لیے چن لیا ہے اس پہ قائم رہنا، اس پہ مستحکم طریقے سے کھڑے رہنا۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس حق سے، اس دین سے نہ ہٹا سکے جس دین کو آپ نے اپنے لیے چن لیا ہے۔ چاہے کوئی بڑے سے بڑا لالچ ہو، چاہے کوئی بڑے سے بڑا خطرہ ہو، آپ اس پہ قائم رہیں، یہ صبر ہے۔ اور صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ کو جتنی بھی برائی کی ٹیمپٹیشنز ہوں، جتنی بھی تھرل اور دلچسپی محسوس ہوتی ہو برائی میں، آپ اس کو ریزسٹ کریں۔ ٹیمپٹیشنز کو ریزسٹ کرنا صبر ہے، کیونکہ انسان برائی جو ہے اس وقت کرتا ہے جب برائی اس کو بڑی اٹریکٹیو نظر آتی ہے، اور شیطان کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ برائی کو اٹریکٹیو بنا کے پیش کرنا ہے، وہ اس میں تھرل پیدا کرتا ہے۔
اس کی ٹیمپٹیشن کو بڑھاتا ہے، تو ٹیمپٹیشنز کو ریزسٹ کرنا اور برائی سے اپنے نفس کو روک کے رکھنا، یہ صبر ہے۔ اور ایک صبر جو ہے اس کا مفہوم جو ہے وہ مصیبت کے وقت جزا فضا، گلے اور شکوے، حوصلے توڑنے والی باتیں کرنے کی بجائے مصیبت کو برداشت کرنا صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ۔ یہ صبر کے 3 مفہوم ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو صبر کرنے والے اور صبر کی تلقین کرنے والے، صرف یہی نہیں کہ خود صبر کرنا ہے، دوسروں کو بھی اس کی رغبت دلانی ہے، دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دینی ہے، آپ کے گھر والوں کے اندر بھی وہ صبر ہو جیسے آپ کے اندر ہے۔ اگر آپ کے اندر تو ہے نیکی کا جذبہ، برائی سے بچنے کا جذبہ، لیکن آپ کے گھر والے آپ کی نظروں کے سامنے برائیاں کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو یہ وتواصوا بالصبر کے خلاف ہے۔ آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کو، یا اللہ میں نے تو اپنے آپ کو بچایا۔ اللہ کہے گا تیرے گھر والے کیا کرتے تھے، وہ تو تیری ذمہ داری میں تھے، تیری مسئولیت میں تھے، انہوں نے کیا کیا، اس کا بھی حساب دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زندگی میں نقصان سے بچنے کے جو 4 کام بتائے ہیں، اگر وہ 4 کام ہم کرنے والے بن جائیں گے تو سمجھیں ہمارا اس دنیا میں جو وقت ہے وہ استعمال ہو گیا، ہم اس خسارے سے بچ گئے جس خسارے کا ذکر اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ تو محترم بھائیو، جب سال گزرتا ہے اور نیا سال طلوع ہوتا ہے، یہ دراصل انسان کو فکر مند بنانے والا ہونا چاہیے، نہ کہ وہ اس پہ خوشیاں منائے کہ میں نے نیا سال شروع کر دیا اور اس پہ جو ہے وہ بڑی بڑی پارٹیاں، بڑی بڑی دعوتیں کرے۔ اس کی بجائے انسان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ میرا وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور میں اپنے انجام کے قریب ہو رہا ہوں، اور اگر میں یہ 4 کام اس دنیا میں نہیں کر رہا تو سمجھو میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ اگرچہ دنیا کی کتاب میں، دنیا کی لغت میں وہ وقت ضائع نہیں کرتا، وہ وقت پہ اپنے جاب پہ پہنچتا ہے، وقت پہ اپنے کام کرتا ہے، لیکن محترم بھائیو یہ دنیا کی زندگی چاہے جتنی بھی کامیاب کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کو لہو اور لعب کہا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ خسارہ ہی خسارہ ہے، اور خسارے سے اگر بچنا ہے تو یہ 4 کام کرنے ہوں گے: ایمان، عمل صالح اور حق کی تلقین اور صبر کی تلقین، اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق